Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I am Muhammad Atikur Rahman, your course instructor, and giving the lecture on lesson number 14, Louis Pasteur by Margaret Avery, Book 2, Part 2. Hopefully you are in the best of health and spirits today. I pray to Allah Almighty to keep all of us safe against the prevailing health challenges. Dear students, آج کی کلاس میں ہم مارگریٹ ایوری کے مضمون لوئی پیسچر پر بات کریں گے. لوئی پیسچر ایک فرینچ بایولوجسٹ اور کیمسٹ کے طور پر جانے جاتے ہیں. آپ کا شمار مائکرو بایولوجی کے اہم ترین بانیوں میں ہوتا ہے. آپ نے یہ دریافت کیا تھا کہ انتہائی چھوٹے چھوٹے جاندار جن کو ہم جراثیم کہتے ہیں فرمنٹیشن یعنی تخمیر کاری اور بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں. آپ نے جراثیم کو مارنے کے لیے پیسچرائزیشن کا طریقہ بھی دریافت کیا. اس کے علاوہ پیسچر نے فرانس کی شراب اور ریشم کی صنعت کو بھی تباہ ہونے سے بچایا اور ان صنعتوں کی بہتری کے لیے انقلابی اقدامات تجویز کیے. آپ نے ویکسینیشن کے اصول وضع کیے اور ریبیز اور اینتھروپاکس جیسی خطرناک بیماریوں کی ویکسین بھی بنائی. آپ کی تحقیق، نظریات اور دریافتوں نے میڈیکل کے شعبہ میں انقلاب برپا کیا اور لاکھوں انسانوں کی زندگیاں بچائیں. آج دنیا میں تقریباً 30 کے قریب بڑے بڑے ادارے، بے شمار ہاسپٹل، سکولز، بڑی بڑی عمارتیں، سڑکیں اور گلیاں لوئی پیسچر کے نام سے منسوب کی گئی ہیں. یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو بہت کم سائنسدانوں کو حاصل ہوا ہے. پاسچر کو ملنے والے نمایاں ایوارڈز کی فہرست ہم اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں. اب آتے ہیں مضمون پر جو اصل میں مارگریٹ ایوری کی کتاب 6 گریٹ سائنٹسٹ سے لیا گیا ہے. اس کتاب میں انہوں نے 19ویں صدی کے 6 بڑے بڑے سائنسدانوں کی زندگی کے حالات اور نمایاں کارناموں پر روشنی ڈالی ہے. ان میں سے ایک نام لوئی پیسچر کا بھی ہے. اس مضمون کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. سب سے پہلے مارگریٹ ایوری ہمیں لوئس پاسچر کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتاتی ہیں. پھر اس کی شادی اور ازدواجی زندگی پر بھی بات کرتی ہیں. اس کے بعد لوئس پیسچر کی حب الوطنی کا تذکرہ بھی ملتا ہے. چوتھے اور آخری نمبر پر مارگریٹ ایوری لوئی پیسچر کے کارناموں پر روشنی ڈالتی ہیں. اب ہم اسی ترتیب کے ساتھ ان پوائنٹس پر تھوڑا تفصیل سے بات کریں. ارلی لائف آف لوئی پیسچر. مارگریٹ ایوری لکھتی ہیں کہ 1822 میں فرانس کے ڈسٹرکٹ جورا میں ڈول کے مقام پر انتہائی ناساز حالات میں پاسچر پیدا ہوا. ابھی وہ 2 برس کا ہی تھا کہ اس کا خاندان ڈول سے آربوائس منتقل ہو گیا، جہاں اس کے والد نے چمڑا رنگنے کا ایک چھوٹا سا کارخانہ خرید لیا اور یہاں پاسچر کو کمیونل اسکول بھیج دیا گیا، جہاں شروع میں اس نے کتابوں یا پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہ لی، بلکہ اس کی توجہ مچھلی کا شکار کھیلنے اور اپنے ساتھیوں کے تصویری خاکے میں بنانے میں لگی رہی. تاہم اس نے یہ حقیقت بانپ لی کہ اس کی تعلیم گھر والوں کے لیے ایک بڑا مالی بوجھ ہے. اس نے دل لگا کر پڑھائی کی طرف توجہ دی اور کام کرنے کا ایک شدید جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیا، جو باقی کی زندگی اس کی طبیعت کی خصوصیت بن گیا. آربوائس کالج میں فلسفہ نہیں پڑھایا جاتا تھا اور کچھ عرصہ بعد پاسچر بیزنسن چلا گیا، جو ایک بہت بڑی جگہ تھی، اور وہاں پر اس کو بہتر تعلیم کے مواقع میسر آئے. پاسچر کیمسٹری میں بہت دلچسپی لیتا تھا. وہ کلاس میں اکثر ایسے سوالات پوچھتا جن کے جواب دینا اس کے پروفیسر کے لیے بھی ممکن نہ ہوتا تھا. وہ پریشان ہو جاتا اور پریشانی میں آ کر وہ ایک جملہ بولتا کہ مجھے اس کا جواب نہیں پتا، اور یہ جملہ اس پروفیسر کو انتہائی ناپسند تھا کہ مجھے نہیں معلوم، اور وہ پاسچر کو یہ کہہ کر چپ کرانے کی کوشش کرتا کہ سوالات پوچھنا تو استاد کا کام ہے، نہ کہ طالب علم کا. اس نے
سائنس اور آرٹس میں گریجویشن کی اور اسی کالج میں پڑھانا شروع کر دیا۔ اب بات کرتے ہیں لوئس پاسچر کی پرائیویٹ لائف کے بارے میں، پرائیویٹ لائف آف لوئی پاسچر۔ مارگریٹ ایوری لکھتی ہیں کہ 1848 میں 26 سال کی عمر میں لوئی پاسچر سٹراسبرگ یونیورسٹی میں کا ڈپٹی پروفیسر بن گیا اور یہاں اس کی ہونے والی بیوی سے ملاقات۔ وہ سٹراسبرگ اکیڈمی کے سربراہ کی بیٹی تھی اور ان کی 1850 میں ہو گئی۔ شادی والے دن پاسچر اپنے کام میں اس قدر مصروف تھا کہ اسے شادی کی رسم کے بارے میں بالکل یاد نہ رہا۔ اس کے ایک دوست کو بھیج کر اسے بلانا پڑا، تاہم ان کی شادی نہایت کامیاب اور خوشگوار ثابت ہوئی۔ اس کی بیوی کا نام میری پاسچر تھا، جس نے اپنے شوہر کے کام میں بہت مدد کی۔ تجربات میں معاونت کے ساتھ ساتھ پاسچر کی سائنسی تحقیق کو مختلف مضامین اور تحریری شکل دینے میں میری پاسچر کا کردار انتہائی اہم تھا۔ اس کے بعد مارگریٹ ایوری لوئی پاسچر کی اپنے وطن کے ساتھ محبت یعنی پیٹریوٹزم پر بات کرتی ہیں۔ آپ لکھتی ہیں کہ پاسچر اس لحاظ سے خوش قسمت تھا کہ اس کے آباء و اجداد شجاعت و بہادری، وفاداری اور حب الوطنی کی اعلیٰ روایات سے جڑے ہوئے تھے۔ اس کے والد نے نپولین کی فوج میں نمایاں خدمات سر انجام دی تھیں اور بہادری اور وفاداری کے سلسلے میں کراس آف دی لیجن آف آنر کا ایوارڈ بھی حاصل کیا تھا۔ اسی لیے لوئی پاسچر کی شخصیت پر والد کا اثر بہت زیادہ تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً فرانس یعنی اپنے وطن کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار کرتا رہتا تھا۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ پاسچر ایک سائنسدان سے زیادہ محب وطن تھا، یعنی اس کی حب الوطنی نے ہی اسے سائنسدان بنایا۔ ایک دفعہ اس نے اپنی تمام جمع پونجی جو کہ 150 فرانک پر مشتمل تھی اپنے وطن پر وقف کر دی۔ 1848 میں جب یورپ سیاسی انقلاب سے گزر رہا تھا تو پاسچر نے نیشنل گارڈ میں اپنا نام درج کروایا تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ اپنے ملک فرانس کی خدمت کر سکے، فرانس کے دفاع میں کردار ادا کر سکے۔ لیکن 1870 میں اسے یہ کہہ کر نیشنل گارڈ سے نکال دیا گیا یا بھرتی کرنے سے انکار کر دیا گیا کہ نیم مفلوج ہونے کی وجہ سے وہ اس کام کے لیے انفٹ ہے۔ اس پر پاسچر کو بہت مایوسی ہوئی۔ یاد رہے کہ 1868 میں لوئی پاسچر پر فالج کا حملہ ہوا تھا، جس کے جسمانی اثرات کئی سالوں تک برقرار رہے۔ تاہم 2 سال بعد وہ اپنا ذہنی کام حسب سابق بحال کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ نیشنل گارڈ میں بھرتی میں ناکامی کے بعد یہ ناقابل تسخیر آدمی سائنس کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے میڈیکل کے شعبہ میں اپنے ملک کی خدمت کرنے کا عزم کر لیا۔ جرمنی کی یونیورسٹی آف بون نے لوئی پاسچر کو ڈاکٹر آف میڈیسن کی اعزازی ڈگری دی تھی۔ 1870 میں جب فرانس اور جرمنی کے درمیان جنگ شروع ہو گئی تو پاسچر نے نہ صرف جرمنی کو یہ ڈگری واپس کر دی بلکہ یونیورسٹی کو خط لکھا کہ میرا نام یونیورسٹی کی فیکلٹی یعنی اساتذہ کی فہرست سے ہٹا دیا جائے۔ میں اپنے دشمن ملک کے کسی ادارے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ تو یہ کچھ مثالیں ہیں جن کا تعلق لوئی پاسچر کی حب الوطنی کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد مارگریٹ ایوری لوئی پاسچر کے کارناموں پر بات کرتی ہیں جن کی ایک طویل فہرست مرتب کی جا سکتی ہے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر اسپونٹینیس جنریشن یعنی جراثیموں کا بغیر کسی بیرونی وجہ کے خود بخود پیدا ہو جانا۔ یہ پاسچر ہی تھا جس نے کئی سالوں سے جاری بحث کا خاتمہ کیا اور یہ ثابت کیا کہ اسپونٹینیس جنریشن ممکن نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے تخمیر کاری۔ تخمیر کاری پر اس کی تحقیق اور شراب بنانے کے مختلف طریقوں کی دریافت کے بعد اس کے بعد ہے پاسچر سیوڈ دی سلک انڈسٹری آف فرانس۔ چوتھے نمبر پر ہے ٹریٹمنٹ آف کیٹل ڈیزیز اینتھریکس۔ پھر ہے ٹریٹمنٹ آف پیریفیرل فیور یعنی زچگی کا بخار۔ چھٹے نمبر پر ہے ڈسکوری آف دی میتھڈ آف میکنگ ویکسینز۔ ساتویں نمبر پر ہے ٹریٹمنٹ آف ہائیڈروفوبیا اور ریبیز۔ اور آخری نمبر پر ہے پاسچر اینڈ انسپریشن فار ادر سائنٹسٹ۔ اب ہم ایک ایک کر کے ان بات کریں گے۔
1860 میں فرینچ اکیڈمی نے اس مسئلہ کا حل پیش کرنے پر انعام کی پیشکش کی کہ اسپونٹینیس جنریشن ممکن ہے یا نہیں، یعنی کہ بے جان مادہ سے جاندار مادے کی پیدائش حقیقت ہے یا نہیں۔ پاسچر بھی اس مقابلے میں شریک ہوا اور ہمیشہ کے لیے اس مسئلہ کو طے کر دیا۔ پاسچر کا موقف یہ تھا کہ جانداروں کا خود بخود وجود میں آنا ممکن نہیں ہے، جبکہ اس کے مخالفین کا کہنا تھا کہ جاندار بغیر کسی بیرونی مداخلت کے خود بخود پیدا ہو سکتے ہیں۔ لوئی پیسچر نے اپنے مخالفین کو چیلنج کر دیا اور کمیشن سے ثالثی کی درخواست کی۔ فرینچ اکیڈمی نے ثالثی قبول کر لی اور ایک کمیشن تجویز دیا، ایک کمیشن بنایا جس کے سامنے پاسچر اور اس کے مخالفین نے اپنے اپنے تجربات دہرانے تھے۔ مقررہ دن پاسچر اپنے ساز و سامان کے ساتھ لدا ہوا پیش ہوا، تاہم اس کے مخالفین کے پاس کسی قسم کا کوئی سامان نہیں تھا۔ انہوں نے ناموافق حالات کا بہانہ کیا اور کچھ دیر انتظار کرنے کو پسند کیا، لیکن کمیشن نے ان کا یہ عذر قبول نہیں کیا۔ پاسچر نے اپنا تجربہ کامیابی کے ساتھ سر انجام دیا اور انعام جیت لیا۔ پاسچر نے یہ ثابت کیا کہ سپونٹینیس جنریشن ممکن نہیں ہے، جاندار خود بخود وجود میں نہیں آ سکتے۔ اس نے یہ ثابت کیا کہ اگر کسی مادے کو اتنا گرم کیا جائے کہ اس کے اندر تمام جاندار مر جائیں اور پھر اس مادے کو چھونے والی ہوا کو اس طرح سے فلٹر کر دیا جائے کہ یہ ہوا جراثیم سے پاک رہے تو پھر مادہ تبدیل نہیں ہوتا، یعنی کہ اس کے اندر جراثیم پیدا نہیں ہوتے اور وہ اپنی حالت کو برقرار رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر آج کل ڈبوں میں بند دودھ کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے یہی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ دودھ کو ابالنے کے بعد ایسے ڈبوں میں بند کیا جاتا ہے جن کے اندر ہوا فلٹر کی گئی ہوتی ہے اور وہ جراثیموں سے بالکل پاک ہوتی ہے۔ اس عمل کو لوئی پیسچر کے نام کی مناسبت سے پیسچرائزیشن کہا جاتا ہے۔ یہ اصل میں ایک ہیٹ پروسیس ہے جو ان چھوٹے چھوٹے اجسام اور بیکٹیریاز کو ختم کر دیتا ہے جو دودھ اور مشروبات کے خراب ہونے کی وجہ بنتے ہیں۔ دودھ کو پیسچرائز کرنے کے لیے اسے 63 ڈگری سینٹی گریڈ پر 30 منٹ کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح شراب اور بیئر میں استعمال ہونے والے مشروبات کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے 57 ڈگری سینٹی گریڈ پر کچھ منٹ کے لیے گرم کیا جاتا ہے۔ آج ہمیں مارکیٹ میں پیسچرائز دودھ کے علاوہ پیسچرائز انڈے، جوس، چیز وغیرہ بھی ملتے ہیں۔ ان سب کو اسی طریقہ کار سے گزار کر نقصان پہنچانے والے بیکٹیریا سے پاک کیا۔ کمیشن کے سامنے کیے جانے والے تجربات کے دوران یہ معلوم ہوا کہ کچھ جراثیم کو حرارت کے ذریعے ختم کرنا ممکن نہیں۔ مثال کے طور پر دودھ میں پلنے والے کچھ بیکٹیریاز کئی منٹ تک ابالنے کے بعد بھی زندہ تھے، لیکن جب پیسچر نے درجہ حرارت کو بوائلنگ پوائنٹ سے بھی 10 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ بڑھا دیا تو پھر تمام بیکٹیریاز مر گئے۔ یعنی یہ بات سامنے آئی کہ کچھ جراثیم تو کم درجہ حرارت پر ہی مر جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو مارنے کے لیے درجہ حرارت بوائلنگ پوائنٹ سے بھی اوپر لے کر جانا پڑتا ہے۔ لوئی پیسچر نے جراثیم پر جو کام کیا وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی وجہ سے دوسرے سائنسدانوں میں بھی یہ شوق پیدا ہوا کہ وہ جراثیم پر مزید تحقیق کریں اور ان کی عادات کا مطالعہ کریں۔ آج ہمارے پاس جراثیم سے متعلق جتنی بھی معلومات ہیں وہ پاسچر کے دریافتوں کی وجہ سے ہی ممکن ہوئی۔ اب آتے ہیں فرمنٹیشن یعنی تخمیر کاری پر۔ تخمیر کاری اور شراب کی تیاری کے مختلف طریقوں پر۔ فرمنٹیشن اصل میں کسی ایسے مادے کے اندر موجود مائکرو آرگنزم یعنی چھوٹے چھوٹے جانداروں کی وجہ سے رونما ہونے والی تبدیلیوں کو کہتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی پیچیدہ عمل ہے۔ مختلف طرح کی شراب، بیئر، دہی اور کئی اور طرح کی مصنوعات کی تیاری میں یہی عمل کار فرما ہوتا ہے۔ لوئی پیسچر نے تخمیر کاری پر جو کام کیا اس کی بدولت فرانس کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ جرمنی کی شراب دنیا میں بہترین سمجھی جاتی تھی اور جرمنی شراب برآمد کر کے بہت بڑی مقدار میں زر مبادلہ کما رہا تھا۔ لوئی پیسچر نے اس پر کام کیا۔ وہ اصل میں یہ چاہتا تھا کہ اس کا ملک بھی آگے آئے
اور اس صنعت میں جرمنی کی اجارہ داری کا خاتمہ کرے۔ فرمنٹیشن پر کی جانے والی تحقیق کے دوران لوئی پیسچر نے شراب کی تیاری کے مختلف طریقے دریافت کیے۔ 1876 میں اس نے ایک کتاب شائع کی جس کا نام ایٹیوڈی سور لا بیئرے یعنی شراب کا مطالعہ تھا۔ اس کتاب کا انگریزی میں بھی ترجمہ کیا گیا۔ یہ لوئس پاسچر کی مشہور کتابوں میں سے ایک ہے۔ پاسچر کے دریافت کردہ طریقوں کی بدولت چند ہی مہینوں میں فرانس نے جرمنی سے بہتر شراب تیار کر لی اور اس صنعت میں بھی اپنا مقام بنا لیا۔ ہگزلے نے ایک دفعہ کہا تھا کہ پاسچر کے صرف تخمیر کاری پر کام نے ہی فرانس کی اس توان سے کہیں زیادہ رقم بچائی جو اسے جرمنی فرانس کی جنگ میں ادا کرنا پڑی۔ بہرحال پاسچر کا تخمیر کاری کے متعلق کام یہی ختم نہیں ہوا بلکہ طب، جراحی اور صحت عامہ پر بھی اس کے اہم اثرات مرتب ہوئے، کیونکہ انہی دنوں میں لارڈ لسٹر زخموں کی سوجن پر کام کر رہا تھا جو کہ آپریشن کے بعد انتہائی تکلیف کا باعث بنتی تھی، اور بعض اوقات مریض کا زخم اتنا خراب ہو جاتا تھا کہ جسم کے اس حصے کو کاٹنا ضروری ہو جاتا تھا، اور کئی دفعہ تو ایسا کرنے سے بھی مریض کی جان نہیں بچتی تھی۔ پاسچر کی اس دریافت سے کہ خمیر کا عمل بیکٹیریا کے باعث ہوتا ہے، لسٹر حیران ہو گیا کہ کہیں سوجن بھی خمیر کی قسم تو نہیں جو زخم ہونے سے پیدا ہوتی ہے، اور آرا پائی کی تحقیقات کے ایک سلسلہ کے بعد اس نے یہ ثابت کر دیا کہ ایسا ہی ہے، یعنی کہ سوجن جو ہے وہ بیکٹیریاز کے زخم میں داخل ہونے کے بعد پیدا ہوتی ہے، اور یہ کہ اگر جراثیموں کو زخموں سے نکال دیا جائے تو سوجن روکی جا سکتی ہے۔ سرجری کے جراثیم کو اس طریقے نے آج کے جراثیم سے پاک کرنے کے طریقے کا راستہ بتایا ہے، جہاں مثالی نظریہ یہ ہے کہ مریض کی جلد کو جراثیم سے پاک رکھا جائے تاکہ زندہ عضلات کو کاربالک ایسڈ میں ڈبونے کی ضرورت نہ رہے، جو جراثیم کے ساتھ ساتھ ٹیشوز کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے اگرچہ آلات جراحی اور ڈاکٹر کے ہاتھوں اور دیگر چیزوں کو جراثیم سے پاک کیا جاتا ہے، لیکن زخم کے ساتھ ایسا نہیں کیا جاتا سوائے اس کے کہ زخم پرانا اور پہلے سے جراثیم سے متاثرہ ہو۔ لارڈ لسٹر کی اس تحقیق کے نتیجہ میں صفائی ستھرائی کو خاص اہمیت دی گئی، خاص طور پر سرجری کے آلات مثلا آپریشن تھیٹر، بیڈ اور دیگر استعمال ہونے والی چیزوں کو کاربالک ایسڈ کے ساتھ جراثیم سے پاک کیا جاتا تھا۔ اس کام کی بے پناہ اہمیت کا اندازہ اس حقیقت سے ہوتا ہے کہ لسٹر کے زمانے سے پہلے بڑے بڑے آپریشنز کے نتیجہ میں 33% اموات ہو جاتی تھیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ سرجن آپریشن کے لیے تیار نہ ہوتے تھے، لیکن آج یہ شرح اموات گھٹ کر تقریباً 1% رہ گئی ہے۔ کلاس یہاں پر آج کا ہمارا لیسن اس کو ہم بریک کرتے ہیں۔ یہ ایک لینتھی لیسن ہے، اس کو ہم 3 پارٹس میں کور اپ کریں گے۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ مزید اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ کویسچن آنسر سیشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف، اسٹے بلیسڈ۔ اللہ حافظ۔